سامعین اکرام السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ آج کا عنوان اصلاح تب ہوتی ہے جب فکری تجزیے کی صلاحیت ہو۔ آج ہم کسی خاص سماج یا علاقے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ملک کی قومی سطح پر روشنی ڈالیں گے۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں جہالت، غربت اور پسماندگی اکثریت کا مقدر ہے۔ جہاں بھوک سے بلکتے بچے، گھروں میں شادی کے انتظار میں بیٹھی بوڑھی ہوتی ہوئی لڑکیاں، بیماریوں سے پریشان بزرگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ گندی نالیاں، ٹوٹی سڑکیں، گندے محلے، بے روزگار نوجوانوں کی بھیڑ ہے، نشے کی لت ہے، بے فکری ہے، کوئی بے چینی اور ہلچل نہیں۔ سڑکیں اور چائے خانے ان کی سیاست پر بحث کے اڈے اور فکری مرکز ہیں۔ کوئی منصوبہ نہیں، کوئی لاہ عمل، نہ کوئی سنجیدگی، نہ کوئی حکمت عملی۔ یہاں جذبات کا ابال ہے، نعروں کی اہمیت ہے، جلسے جلوس، ریالیاں اور نعرے بازی کی دکان گرم ہے۔ بے روزگار سیاسی دلالی عروج پر ہے، سود خوروں کی طرح زکوٰۃ صدقات کا مال کھا جانے والے بھی سرگرم ہیں۔ مسلکی جھگڑے ہیں، کافر بنانے کی دکانیں ہیں، احساس زیاں کا فقدان ہے اور غفلت کا قبضہ ہے۔ جس کا شاعر جام و مینا میں مست اور حسن و عشق کے چرچے میں غرق ہے، جس کا ادیب مغرب کے ٹکڑوں کو معراج سمجھتا ہے، جس کی تنقیدیں زندگی سے عاری اور جس کی تحریریں روشنی سے خالی ہیں، جس کی تحقیق معاشرے سے بے نیاز، جس کے علمی و ادبی ادارے لوٹ گھسوٹ کے اڈے، ننگے بھکے گھرانوں سے آئے ہوئے زکوٰۃ صدقے میں تعلیم حاصل کر کے آج مدرسے کے مالکین بن بیٹھے ہیں۔ وہ مدرسے آج قوم کے نہیں بلکہ ان کی اوباش اولادوں کی جاگیر بن چکی ہے۔ جس کے سربراہان و سرپرست بے ضمیر ہیں، لہو لہان اور سلگتے معاشرے میں رہنے کے باوجود ہمیں احساس نہیں کہ کوئی تبدیلی لائی جائے۔ ہم بحثیں تو کرتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، لیکن عمل سے خالی ہے۔ ہماری اس حالت کو پہنچانے میں غیروں کے مقابلے اپنوں نے زیادہ حصہ لیا ہے۔ ہمارے سماجی سروکار دم توڑ چکے ہیں۔ ہم نے اپنے سماجی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر لیا ہے۔ ہم نے سماج اور مذہب کے درمیان لکیر کھینچ دی ہے۔ مسجد کی زندگی اور اس کی چہار دیواری کے باہر کے سماج کو علیحدہ کر دیا ہے۔ ہماری تعلیمات اور حکمت و دانائی کے سوتے خشک ہو چکے ہیں۔ سماجی فرائض پر ذاتی زندگی نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن مجید کی روشنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال موجود ہیں۔ ہم خلیفۃ اللہ کے عہدے پر مطمئن ہیں۔ صحابہ کرام کا کردار اور امام حسین کی شہادت کے نمونے موجود ہیں۔ یاد رکھیے، جب مذہب زندگی اور معاشرے سے دور ہو جائے گا، حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ اسلام جزا اور سزا، جنت اور دوزخ کی بحث میں نہیں الجھتا، بلکہ ہماری زندگی اور کائنات کو بامعنی بناتا ہے، خوبصورت اور خوشگوار فضا تیار کرتا ہے۔ دین کو دنیا سے کوئی بیر نہیں، کوئی مخالفت نہیں۔ یہ اسلام ہی ہے جو حقوق اللہ کے پہلو بپہلو حقوق العباد کی تاکید کرتا ہے۔ یہی بندوں کا حق ادائیگی معاشرتی سروکار ہے، اس سے وابستگی ہے، اسے سجانے اور سنوارنے کا آلہ ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کی تعمیر نو کی کوشش کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ کار خیر دین کا حصہ ہے۔ جہالت اور غربت کے دلدل سے معاشرے کو نجات دلانا بھی ہماری عبادت کا حصہ ہی ہے۔ تعلیمی اداروں، اصلاحی مرکزوں کے قیام کی کوشش ہمارے فریضے سے قطعی علیحدہ نہیں۔ اپنی سوسائٹی کو صاف ستھرا رکھنا، اپنی نئی نسلوں کے روشن مستقبل کے امکانات پیدا کرنے کی جدوجہد ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ یہ کام مالدار یا عالم ہی کرے۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں، اپنی ذمہ داری نبھائیں اور سماج میں دھوکے باز باباؤں، ملاؤں، مولوی اور جھوٹے مدرسے کے مالکین سے ہوشیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو ان دھوکے باز باباؤں، مولوی، ملاؤں اور جھوٹے مدرسے کے مالکین سے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔